اظہر صاحب یہ ساری یہ جو ریومر مانگرنگ ہو رہی ہے، نومبر دسمبر کی باتیں بار بار آ رہی ہیں، کس چیز پہ ریلائی کر رہے ہیں آپ لوگ نئے چیف جسٹس پہ ریلائی کر رہے ہیں؟ آپ کون سی ایسی چیز پہ ریلائی کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں اسد کیسر صاحب کا کل ایک میں بیان سن رہا تھا، انہوں نے کہا یہ دسمبر تک کی کہانی، دسمبر میں آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت. بہت شکریہ منصور صاحب. یہ باتیں میں پچھلے 4 مہینے سے کہہ رہا ہوں. اچھا، اگست سپتمبر میں اب دہرا دیتا ہوں میں کیا کہہ رہا تھا. فارم 45 اور 47 والا معاملہ جو ہے نا، چونکہ ڈیلے کیا انہوں نے، پہلے آرڈیننس لے آئے، آرڈیننس کے بعد ایکٹ لے آئے، آرڈیننس بھی چیلنج کیا، ایکٹ بھی چیلنج کیا. فارم 45-47 تقریباً اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ لگا ہوا ہے. آج نہیں کل نہیں، اگست اور سپتمبر تک ہماری پروجیکشن ہے کہ دیر از اے پاسبلٹی جب وہ آنا نا معاملہ تو اس کے بعد معاملے بہت کھلنے ہیں، میچورٹی پہ آ جائیں. میں نے آپ ہی کے پروگرام میں ایک بات اور کہی تھی کہ جب یہ حالات دیکھیں گے، جب حالات دیکھیں گے تو کیا ہوگا. جب دیکھیں گے میجورٹی آ جاتی ہے اپنی فارم 45-47 کے کھلنے کے بعد، تو اس کے بعد گورنمنٹ تو جانا ہے انہوں نے، وہ تو میجورٹی ہماری ہوگی. جب میجورٹی ہوگی تو کیا کرے گا؟ وہ کوشش کرے گا کہ کس نہ کسی اسمبلیاں ڈیزالو کی جائے. اچھا، یہ میں کیلکولیٹڈ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو یہ سارا معاملہ نومبر تک جانا ہے. یہ میں آج نہیں، میں 3 مہینے سے بات یہ کر رہا ہوں. تو ہمیں یہ پروجیکٹڈ ڈیٹ جو نا ہمارے سامنے موجود ہیں. اب اس میں جو ایک سب سے بڑا جو ایک تھا نا، وہ میں بلال کیانی صاحب کی بات سن رہا ہوں، وہی ٹیپ میں معذرت کے ساتھ میں ذرا انہیں یاد کرا دیتا ہوں. منیب بھائی کو بھی یاد ہے آپ کے پروگرام میں، اگست 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت آئی. اپریل 2019 میں خواجہ آصف نے کیا کہا، اگر تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ تھا تو یہ تھا، تو اپریل 2019 کے اندر ہی، ابھی 8 مہینے ہوئے تھے، ہاتھ اٹھا لیا گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں ریکارڈ پہ. اچھا، اس کا ثبوت دوسرا کیا تھا کہ نواز شریف نومبر میں اس ملک سے باہر چلے گئے. اور وہ بھی بات، وہ ڈیل کی ساری باتیں میں نے نہیں کہی، پی ایم ایل این کے اندر سے سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. ذرا ان چیزوں کو جب آپ جوڑ کے دیکھیں، اب میں تاریخی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جب بندہ کہہ رہا نا کہ میں فیویکول، آپ کو یاد ہے ایک لفظ میں نے آپ کے سامنے ہمیشہ، لیکن آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے پہ نہیں آئی تھی. میں یہی کہہ رہا ہوں. آپ یہی کہہ رہے ہیں اور میں اس پہ اسٹک کر رہا ہوں اس بات. ٹھیک. اچھا، اور اس کی وجہ 2 وجہ دیر میں رکھ لیجئے گا. ایک تو یہ کہا گیا نا کہ جناب آر ٹی ایس بٹھایا گیا. آر ٹی ایس عمران خان صاحب کو میجورٹی دینے کے لیے بٹھایا گیا، بڑے ادب کے ساتھ. اسٹیبلشمنٹ نے کیا، جس کسی نے کیا، ایوری بڈی نوز. اب تو دیکھیں نا، منیب کی بات کے 200% کے بعد اب تو بات نہیں، مجھے نہیں پتا. منیب کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے 200% بات سامنے رکھیں. آر ٹی ایس کس نے بٹھایا؟ آر ٹی ایس انہوں نے بٹھایا جو بٹھانے والے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سر، اور کیا ہے اسٹیبلشمنٹ؟ اس میں اور کیا ڈاؤٹ ہے؟ اس میں کیا ہے؟ اب اس دفعہ جو ہے الیکشن مینجمنٹ سسٹم یہاں جیت رہے تھے، اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ کس نے کیا؟ یہ بھی اسی نے کیا. اس میں کیا ڈاؤٹ ہے؟ اس میں اب تو دیکھیے، اب تو لوگ باتیں کھل کے کر رہے ہیں. میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نا، 9 مئی کا بیانیہ بنایا بلال کے جو بھی پروگرام میں بیٹھتا ہے وہ یہی ہے. انہوں نے شاید وہ فیصلہ نہیں پڑا. یہ کل کو اگر جب آپ کی حکومت آئے گی، جو ابھی آپ فرما رہے تھے کہ اگست ستمبر تک سارا کچھ ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ سیٹیں ادھر ہو جائیں گی. میں پروجیکٹ ڈیٹ بتا رہا ہوں، پروجیکٹ ڈیٹ بتا رہا ہوں. نومبر تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، نومبر دسمبر تک میکسیمم ہو جائے گا نا، یہی کہہ رہے ہیں. تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوگا یا وہ اس کے بغیر؟ دیکھیں، اب حالات کچھ تھوڑے سے معروضی حالات بدل چکے ہیں. اچھا، معروضی حالات بدل یہ ہے کہ وجہ کیا ہے؟ ہمیں بتایا جا رہا ہے عدالتوں نے ابھی تک کوئی ایک فیصلہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں دیا. میں پچھلے 2.5 سالوں سے میں ایک کیس دیکھ رہا ہوں. میں یہی بتا دیتا ہوں، عمران خان صاحب کا جو 9 مئی والے واقعے ہیں، 15 جولائی کو میں کورٹ میں پیش ہوا تھا. میں نے جو ریمانڈ ہے وہ میں نے چیلنج کیا تھا. ریمانڈ کے اندر میں نے 2 باتیں، ایک تو ویڈیو لنک والا، ایک میں نے ایکویٹل کی بات کی تھی. ایکویٹل کی بات کی تھی. اور جو فیصلہ 5 صفحوں کا آیا نا، ساری جو ایویڈنس کہہ رہے ہیں نا، وہ لفظ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. ایک عصمت کمال صاحب ہیں، انسپیکٹر ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں کنسپریسی میں موجود ہوتا تھا، یہ سارا کچھ میں سنتا تھا. وہ اس 9 تاریخ کے پرچہ ہونے سے لے کر 12 تک خاموش رہے. 12 کو آ کے اسٹیٹمنٹ دیا. پھر عدالت کہتی ہے، اور اس کے بعد کیا کہتی ہے، یعنی لفظ میں لکھنے لگا ہوں، while observing that such alleged information provided by personnel of law enforcement agency was withheld for a considerable time till 12 May. آگے سنیے گا. And that admittedly no voice video recording of the alleged abatement conspiracy is available on record. Actually it is a basically discharge. اب اس میں کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے. اب اسے آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ خان صاحب آپ ڈسچارج ہو گئے 9 مئی کے. سر میں اگر مجھ سے پوچھے تو اور کیا ہے یہ فیصلہ؟ خان صاحب کو کیوں شک ہے کہ ملٹری کورٹس کی طرف؟ ہاں، اب اس کی میں اگلی وجہ بتا دیتا ہوں. اب اس کے بعد کیا راستہ رہ گیا؟ اس کے بعد کیا راستہ رہ گیا؟ اس کے بعد کوشش تو یہی ہوگی نا جی کہ ہمارے جو دہشت گردی کے کیسز ہیں اس کے اندر تو نظر آ گیا. اب کیا رہ گیا ایویڈنس کے بعد؟ اس کے بعد کوشش یہی ہوگی. تو اس کوشش کی پیش بندی ایسے کر کے، اس کی پیش بندی کیسے کی ہے انہوں نے؟ 2 وجہ کی انہوں نے.
توشہ خانہ کا کیس 1-2 ہے، حالانکہ 17D بڑا کلیئر ہے. وہ توشہ خانہ میں آپ دیکھیں اس کے لیے کیا کیا گیا، نیب آرڈیننس میں ترمیم کی گئی ایکٹنگ سے، 14 دن سے 40 دن کا ریمانڈ بنایا گیا. آج 10 دن کا پھر ریمانڈ دے دیا گیا. 14 پہ آیا کس طرح تھا؟ 14 پہ پارلیمنٹ لے کے آئی تھی. پہلے کتنا تھا؟ پہلے 90 دن تھا. پارلیمنٹ لے کے، خان صاحب کے دور میں پارلیمنٹ لے کے آئی نا، سوال یہ نہیں ہے، پارلیمنٹ لے کے آئی، اس کو 40 دن کر دیے گا. 40 دن صرف عمران خان کے لیے کیا. اور جھوٹے پرچے جو جتنا درج کرنا تھا ریفرنس وغیرہ، 5 سال سے 2 سال تک کی سزا کی. اب 25 یعنی اب تک 25 دن کا ریمانڈ، 15 دن ایک اور 10، 25 دن 40 میں سے اگر اصولی طور ہوتا تو 14 دن تھا. عمران خان صاحب اس وقت آگے بیل کی بات کرتے یا باقی پروسیس سارا لینا تھا. اب تو باہر آنے والی باتیں تھی ساری، آنے لگے خان صاحب جو بھی ہے whatever it is، یہ پروجیکٹڈ چیزیں ہیں. لیٹس سی. بلال صاحب یہ پروجیکشن بڑی خطرناک ہے سر آپ کے لیے، آپ بہت لائٹلی لے رہے ہیں، بہت لائٹلی لے رہے ہیں. یہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ چاہے اسٹیبلشمنٹ کی آپ کو سپورٹ ہو یا نہ ہو، دن گنے جا چکے ہیں، بس مہینوں کی بات. آپ ہنس رہے ہیں، آپ سمائل دے رہے ہیں سر بلال صاحب. منصور صاحب چلیں اچھی بات ہے، ان کو گننے دیں، مصروف رہیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ میں بڑی معذرت بلال صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر. میں نے نا آج کے یہ کلپ اظہر صاحب کے بھی اور آپ سنبھال کے رکھنے ہیں. ہاں میں نے سنبھال کے رکھنے ہیں. اور نومبر دسمبر میں جے حکومت چلی گئی تو میں آپ کی ہنسی جو ہے وہ میں چلاؤں گا، اور اگر نہ گئی تو اظہر صاحب کا یہ جو چیلنج ہے نا میں تب وہ چلاؤں گا. اب آپ بات کا جواب دیجیے. بالکل بالکل صحیح ہے منصور صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ 2001 تو یہ ناظرین کو بار بار یاد کرانا چاہیے کہ یہ جو آج جو یہ حکومت ہم نے بنائی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک پولیٹیکل اگریمنٹ کے بعد، یہ کوئی پھولوں کا تاج نہیں ہے. اور یہ یاد رہنا چاہیے عوام کو بھی اور جو ناظرین ہیں آپ کے، کہ پی ٹی آئی نے اس اسمبلی کے بننے کے بعد حکومت لینے کا موقع ریجیکٹ کیا. یہ ذمہ داری ان نے ریجیکٹ کی. تو ایک تو یہ بات ضرور سامنے ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے لیے اس سے بڑی مذاکرہ خیز بات ہی کوئی نہیں کہ آج اسٹیبلشمنٹ اور آئین کی بات عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کریں. اور شاید اس سے بھی زیادہ مذاکرہ خیز بات وہ تھی جو ابھی اظہر صدیق صاحب نے کی کہ 2018 میں نہ صرف آر ٹی ایس ڈاؤن ان کے حق میں نہیں کیا گیا بلکہ ان کے خلاف کیا گیا. مطلب کہ سونے پہ سہاگا، جہاں پہ حقیقت یہ ہے کہ 2013 سے 18 کی حکومت کے درمیان دھرنے بھی انہوں نے بیساکھیوں پہ کیے تھے، کرسیاں ان کے لیے لگوائی گئیں، کنٹینر ان کے لیے کھڑے کیے گئے، میڈیا کوریج ان کے لیے کروایا گیا. 2017 میں نواز شریف صاحب کے خلاف بھی ایک پوری کیمپین ان کے لیے چلائی گئی، کورٹ کیسز کیے گئے، لوگوں کو 25 جولائی کے الیکشن 2018 کے الیکشن سے پہلے جیلوں میں ان کے لیے بھیجا گیا. اس کے بعد آر ٹی ایس ان کے لیے ڈاؤن کیا گیا. اس کے بعد بھی ان کے منہ میں حکومت کے دوران نوالے ڈالے گئے. جب نوالے چبائے نہیں جا رہے تھے تو ان کا جبڑا بھی پکڑ کے ان کے لیے ہلایا گیا. تو یہ تو پتہ نہیں کس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں. یہ تو جو جس نے کیا تھا وہ اس نے بھی اعتراف کر لیا تھا، خان صاحب نے بھی تقریباً باتوں میں اعتراف ہی کر لیا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس شخص نے ان کا یہ سارا سسٹم چلایا اس شخص کو ہی پھر انہوں نے کہا کہ اپریل 2022 میں اس نے ہماری حکومت کرائی. اور پھر صرف یہ نہیں، چند ماہ بعد پھر سے اسی شخص کے ساتھ ویسے بلال صاحب اور اس میٹنگ میں اسی شخص کے کہنے پہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کی. تو کیونکہ پھر سے بیساکھیوں کی تلاش میں تھے. تو اس لیے ان باتوں میں جی کوئی سر پیر نہیں ہے. مجھے بلال صاحب ویسے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے، بات کی ہے ایک طرف میں ایک سوال صرف یہ، منیب صاحب جو تھوڑی دیر پہلے جس قسم کی کامنٹری کر رہے تھے نا، مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ آج سے کئی سالوں کے بعد ہم اسی طرح کی کامنٹری آپ کے حوالے سے بھی سن رہے ہوں گے کہ جناب آپ کے لیے جو ہے پتہ نہیں کون کون سے کیسز کیے گئے، آپ کے لیے پتہ نہیں کس کس کو اٹھا کے بند کیا گیا، آپ کی وجہ سے پتہ نہیں کون کون سے چھاپے مارے گئے، کس کس خاتون کو اٹھا کے جو ہے پہلے ایک کورٹ سے دوسرے سے تیسرے چوتھے، اور پھر جس کی وجہ سے حکومت میں آئے اسی کے خلاف پھر بعد میں سڑکوں پہ بھی نکل آئے اور انہی کو بیٹھ کے تنقید کا نشانہ بھی بنانا شروع کر دیا. آپ کے خیال میں یہی سٹوری بار بار ریپیٹ نہیں ہوتی پاکستان کے اندر؟ نہیں منصور صاحب، دیکھیے بڑا ڈفرنس ہے. جہاں پہ آپ پاناما اور اقامہ کا کیس ہے نا، مجھے اس ایکویولنس سے بھی اعتراض ہے اور یہ روزانہ کی جاتی ہے. اور یہ زمین آسمان کا فرق ہے ایک ایسے کیس میں جہاں پہ آپ پاناما کا ایک وائٹ کالر کرائم کا ایک کنکاکٹڈ کیس بنائیں، اس میں سے اقامہ نکالیں، یا رانا ثناءاللہ صاحب کی ڈگی میں منشیات ڈال کے ایک بونڈا منشیات کا کیس بنائیں، اور اس کی ایکویولنس آپ کریں سائفر جیسے کیس سے جہاں پہ عمران خان صاحب خود لہرا کے دعویٰ کیمرے پہ کر رہے ہیں، 9 مئی کے ساتھ جہاں پہ ان کے لوگ سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں تباہی کرتے ہوئے. تو میرے خیال سے جی دیر از نو ایکویولنس واٹس ایور. تو دیکھیے وہ جرائم ہیں. میں آپ کو یہ دعوے سے بات کر رہا ہوں کہ جس طرح کی تباہی اور جس طرح کی وائلنس عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نے پچھلے 10 سالوں میں کی ہے، صرف 9 میں نہیں، چاہے وہ زمان پارک کے باہر پیٹرول بم ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ کے کپڑے ہوں، چاہے وہ پی ٹی وی بلڈنگ کا حملہ ہو،
کسی اور گروپ نے, کسی اور فرد نے یا چند لوگوں کے گروپ نے یہ کیا ہو, تو آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ یہ لوگ آج تک باہر کیوں پھر رہے ہیں؟ یہ بار بار پالیٹکس کے گارب کے اندر اس طرح کی کرائم سے they've been getting away with it. بلال صاحب, مجھے